السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 247 سے پڑھیں گے اور سورۃ النحل کی آیت نمبر جہاں 60 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اپریل کی آج 27 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون۔ تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم۔ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ مواخذہ کرے، اگر اللہ مواخذہ کرتا لوگوں کا بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی بنیاد پر، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو اللہ تعالیٰ اس زمین پر کوئی جاندار چیز نہ چھوڑتا، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب ان کی میعاد آتی ہے، اجل آتی ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو وہ نہیں پیچھے رہ سکیں گے ایک لمحہ ایک گھڑی کے لیے، اور نہ وہ آگے جا سکیں گے ایک گھڑی ایک لمحہ کے لیے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ بناتے ہیں، تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ، ان کی زبانوں سے جھوٹ ہی نکلتا ہے، اور وہ کہتے یہ ہیں أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ انہی کے لیے ہی اچھائیاں بھلائیاں ہوں گی۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔
لا جرم ان لهم النار، کوئی شک نہیں ہے کہ یقیناً ان کے لیے تو آگ ہوگی، وَأَنَّهُمْ مُفْرَدُونَ، اور وہ سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے پہلے آگ پر پہنچائے جائیں گے، وہاں پیش کیے جائیں گے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، ہم نے بھیجے کتنے لوگوں کی طرف آپ سے پہلے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، پس مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال و کردار کو، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، پس وہی آج ان کا کارساز اور دوست ہوگا، یعنی وہ قیامت کو اور جب وہ حسابات ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر کتاب کو، یعنی قرآن پاک کو، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، مگر اس لیے کہ آپ ان کے لیے بیان کر دیں، الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ چیزیں، وہ بیانات، وہ عقائد جس پہ انہوں نے اختلاف کیا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پس اس نے زندہ کیا اس پانی کے ساتھ، باران رحمت کے ساتھ، اس زمین کو اس کے مر جانے، نکارہ ہونے کے بعد۔ انشاءاللہ اسی وضاحت کریں کہ اللہ نے یہ مثال دی ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، یقیناً اس بیان میں، اس ارشاد اور فیصلے میں نشانی ہے اس قوم کے لیے، یسمعون، جو توجہ سے اللہ کے ارشادات و بیانات کو سنتے ہیں۔ حضرات، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے ہی اولاد آدم خطا کار ہیں اور اچھے خطا کار وہ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پاک ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے والا آدمی اس طرح ہوتا ہے جس طرح اس نے کبھی گناہ اور جرم کیا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا شرف، بزرگی اور احسان یہ ہے کہ وہ بندوں کی غلطیوں پر فی الفور مواخذہ نہیں کرتا، سزا نہیں دیتا، حتیٰ کہ جن لوگوں نے اللہ کی ذات کو نہیں مانا، صفات تو الگ بات ہے، اللہ کے وجود کے بھی جو منکر ہیں، دہریہ قسم کے لوگ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا تو درکنار، انہوں نے رسول پاک کی نبوت کے مقابلے میں کئی لوگوں کو نبی بنایا ہوا ہے، جس طرح کے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ روٹی بھی دے رہا ہے، سانس بھی ان کی چل رہی ہے، اور ان کا بول و بازار کا نظام بھی چل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی ہے جو اس نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے، کچھ لوگ ہر وقت یہی کہتے ہیں جی اس کی لاجک کیا ہے؟ سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، سب سے بڑی لاجک اور دلیل یہ فرمان رسول ہے۔ جس بندے کا اطمینان قلب اللہ کے فرمان پر، رسول پاک کے ارشاد اور فیصلے پر نہیں ہوتا، اس کے بعد باقی دلائل پیش کرنے کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت اور کوئی مفید ثابت نہیں ہوتی۔ جو شخص اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، شان کو نہیں مانتا، اس کے فیصلوں کو نہیں مانتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت کو، منصب رسالت کی حیثیت کو نہیں مانتا، اس کے سامنے باقی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، ایک جگہ قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ وَلَوْ يُؤَاخِذُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا،
جو لوگ کمائی کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، یا جو ان کے برے اعمال ہیں، اس کی بنیاد پر اگر اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ کر دے، کسی کو زمین پر چلنے کی اجازت نہ دے، وہیں پکڑا جاتا، گاڑا جاتا، سزا یافتہ ہوتا، ختم ہو جاتا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ انسان کو اختیارات دیے۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کو اور گمراہی کو اس سے واضح کر دیا ہے کہ یہ ہدایت کا رستہ ہے، یہ شر کا رستہ ہے۔ جس طرح آتا ہے نا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ یہ جو لوگ ہیں جنت والے اور دوزخ والے، معنی کیا ہے؟ جنت میں جانے والوں کے اعمال کیا ہیں، جہنم میں جانے والوں کے اعمال، کردار اور ان کے حالات کیا ہیں، لیکن دونوں برابر نہیں۔ اور پھر مثالیں دی ہیں، جس طرح دن اور رات برابر نہیں ہے، دیکھنے والے اور نبینے برابر نہیں ہے، دھوپ اور سائے برابر نہیں ہے، اسی طرح ایمان اور کفر برابر نہیں ہے، خیر اور شر برابر نہیں ہے۔ جس طرح اندھیرے اور روشنی فرق ہے، روشنی کو سمجھتے ہو اندھیروں سے، اس طرح روشنی ایمان ہے اور جو کفر ہے، ضلالت ہے، وہ اندھیرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اللہ کی ذات کو، صفات کو مانتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور ایمان کی روشنیوں کی طرف لے آتے ہیں۔ ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا ان کے ظلم زیادتی پر مواخذہ کرتے، سزا دیتے، ما ترک علیہا من دابہ، کوئی جاندار، 12واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ تو دابہ کی تشریح اہل لغت نے یہ کی ہے، الذی یدب علی الارض۔ دابہ ہر اس شے کو بولتے ہیں جو زمین پر چلے پھلے رینگے، زمین پر اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا تعلق ہو، وہ ہر شے مراد سے ہے، ہر جاندار جو ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ اس کو زمین پہ نہ چھوڑتا، نہ رہنے دیتا۔ ولیکن یؤخرہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک وقت تک کے لیے۔ اس کی تعیین بھی اللہ ہی فرماتے ہیں، سال کے لیے، 2 سال کے لیے۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں، سردار ابو سفیان جس دن مکہ فتح ہوتا ہے اس دن مسلمان ہوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مکے میں جوان ہوئے، 40 برس کے تھے جب آپ کو نبوت ملی، تو نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکے میں رہے، مخالفت ہوتی رہی۔ کیا کرتے رہے؟ وہ لڑائیاں لڑتے رہے، نبی پاک کے صحابہ کو مارتے رہے، قتل کے منصوبے بناتے رہے۔ پھر ہجرت فرمائی، مدینہ الرسول، مدینہ منورہ تشریف لائے، جو پہلے یثرب تھا پھر مدینہ الرسول بنا، طیبہ بنا، طابہ، طیبہ یہ نام ہے مدینہ منورہ کے۔ پھر 1 سال گزرا، دوسرا سال آیا تو جہاد کی اجازت ملی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ پھر روزے فرض ہوئے، جہاد کا ضباط کا نظام شروع ہوا، پھر اللہ طول چل، دوسرا سال، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں۔ سن 6 ہجری کے آخر میں خیبر فتح ہوتا ہے اور 7ویں سال کا آغاز ہوتا ہے جب فتوحات لے کر آپ مال غنیمت لے کر تشریف لائے۔ تو پھر اس سال آپ نے بادشاہوں کے نام ڈاک کی خط لکھے۔ تو سن 7 ہجری، سمجھ آئے نہیں؟ تو سن 6 ہجری میں امن کا معاہدہ ہوا تھا جس کو حدیبیہ کی شرح کہا جا سکتا ہے۔ تو اس میں 10 سال سیز فائر کا بھی یہ فیصلہ اور شرط ہوئی کہ اب لڑائی نہیں رہے گی، لیکن مشرک عرب نے صرف 2 سال نکالے اور اس کے بعد انہوں نے معاہدے توڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ چنانچہ رسالت امام علیہ السلام نے سن 8 ہجری میں مکہ فتح کرنے کا پروگرام بنایا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، 10,000 کا لشکر لے کر آئے، مکہ فتح ہوا۔ صرف میں حوالہ دینا مقصود یہ ہے کہ سردار ابو سفیان وہ 13 سالہ مکی زمانہ اور 7 بلکہ 8 سال مدنی زمانہ کیا کرتے رہے؟ لڑائیاں لڑتے رہے، صحابہ کو شہید کرتے رہے، رسالت مآب کی مخالفت کرتے رہے۔ بے توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ نے توفیق دی، مسلمان ہو گئے۔ اور چند دنوں کے بعد جب وادی حنین میں گئے ہیں تو رسالت مآب کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور سواری کی رالیں ان کے سر پہ گر رہی ہیں۔ لعاب دہن، سواری کے منہ کا جو پانی ہے وہ ان کے سر پہ گر رہا ہے اور صحابی رسول کی حیثیت میں رسالت مآب کا ساتھ دے رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی، اللہ نے موقع دیا، صحابی بنے، جنتی بنے، اور ان کے کارنامے ہیں دین اسلام کی تعلیمات میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا پروگرام ہے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اگر کوئی یہاں اعتراض کرتا ہے لو جی ان کو کیوں نہیں مہلت ملی، فلاں کو اتنی کیوں ملی ہے، یہ کیوں کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اور ان کے جو مزاج ہے یا فرمان ہے اس کے خلاف ہے، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں ایسے ہوا ہے، کیوں مہلت دی ہے؟ تو باقی سوال کرے کہ تم کیوں پیدا ہوئے ہو، اگر پیدا نہ ہوتے تو پھر کیا فرق پڑتا تھا؟ یہ اللہ کی شان ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو پیدا کرنا ہے، کتنی مہلت دینی ہے، عمر کتنی دینی ہے، موت کب آنی ہے، یہ سارے معاملات اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اور اس پر بھی ایمان رکھنا جو ایمانیات کا حصہ ہے، اللہ کے فیصلے۔ گزارش یہ ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب اجل آ جاتی ہے تو پھر دفاع کرنے والے، علاج کرنے والے حکیم اور ڈاکٹر سر پہ کھڑے ہیں، بڑی بڑی تریاق دعائیں، علاج ان کے پاس، آپریشن کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے ایک لمحہ وقت کے لیے وہ نہ پیچھے رہ سکتا ہے نہ آگے جا سکتا ہے، انہی وقت مقرر پر ہی مرے گا، ٹائم بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، سبب بھی مقرر ہے۔ اب یہاں کا کیوں ایسے ہوا ہے، کیوں کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ پر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے۔ کوئی کہے جی مجھے مذکر کیوں بنایا ہے، تو میری ماں کو مؤنث کیوں بنایا تھا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ وہ بات کیا اللہ سارا خالی پہ ہے، کدھر گئے، چھانگے مانگے چلے گئے، بیرت کھا لے، یہ ہڑتال کرنا۔ عبد الغنی شاہ صاحب مرحوم خطبہ دے رہے تھے، ہماری جماعت کے بہت بڑے فاضل تھے، بہت بڑے خطیب تھے۔ تو لطف کی بات یہ ہے کہ جمعے کے دورانیے میں وہ انہوں نے آیت پڑھی نا، جب یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اتفاق ایسا ہے کہ اس طرف ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس صرف بیٹیاں تھیں۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ کہنے لگے جس کو اللہ بیٹیاں دے، منسیں دے، وہ دیکھنا یہ دیکھ لو اس کے پاس صرف بیٹیاں ہیں۔ اس طرح بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس صرف بیٹے ہیں۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو اللہ چاہتا ہے مذکر دے، یہ بیٹھا ہے اس کے پاس صرف بیٹے ہیں، بیٹی کوئی نہیں۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، بیٹے بیٹیاں کہنے تو ہم سارے بیٹے، بیٹیاں بیٹے تو ہم کے پاس ہوتے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو اللہ چاہتا ہے بانج بنائے، جس نے بانج رکھنا ہے، مجھے دیکھ لو میرے پاس نہ بیٹی ہے نہ بیٹا، کوئی شاہ جی کی اولاد نہیں۔ تو قرآن مجید کے آیت کی تطبیق انہوں نے تفسیر ایسے فرمائی کہ یہ بیٹیوں والا ہے، یہ بیٹوں والا ہے، تم دونوں والے ہو، میرے پاس نہ بیٹی ہے نہ بیٹا، یہ رب کی تقسیم ہے، کسی اور کے اختیار کی بات نہیں۔ اگر اس عقیدے کو منسوب کیا جائے کسی زندہ مردے کی طرف تو قرآن کی تعبیر تفسیر کے خلاف ہے، ترجمہ آپ کر لیں۔ گزارش یہ ہے، ارشاد ہوتا ہے جب اجل آ جائے گی، موت آ جائے گی، لا یستاخرون ساعة، نہ ایک لمحہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں، نہ وہ لمحہ بھر کے لیے پہلے 10 منٹ پہلے فوت ہو جائیں گے، نہیں، وقت مقررہ پر ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور یہ لوگ ایسے ہیں اللہ کے لیے وہ چیزیں بناتے ہیں، وہ منسوب کرتے ہیں، وہ اللہ کے کھاتے میں وہ چیزیں ڈالتے ہیں جو آپ پسند نہیں کرتے۔ اللہ کی توحید، اپنی عزت، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، اپنے لیے بیٹے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے لیے جو وہ چیزیں جو ناپسند کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کر دیتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمْ الْحُسْنَى، توجہ کریں، اور ان کی زبانیں ایک ایسی چیز بیان کرتی ہیں کہ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے اچھائیاں بلائیاں۔ مطلب کیا ہے؟ مشرک عرب کہتے تھے رسول پاک کو طنز کرتے ہوئے کہ تیرے پاس تو بیٹے کوئی نہیں، تیرے پاس تو جماعت کوئی نہیں، تیرے پاس تو گھر کوئی نہیں، تیرے پاس زمین کوئی نہیں، چشموں والے زمین، ہمارے پاس زمینیں بھی ہیں، باغ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، ہمارے باڈی گارڈ بھی ہیں، سارا کچھ ہے۔ اگر ادھر ہمیں سب کچھ ملا ہے تو جس کو قیامت کہتے ہو، قیامت حشر کہتے ہو، ہمارے لیے بلائیاں ادھر بھی یہیں ہوگی، آپ کو ادھر بھی کچھ نہیں ملے گا۔ پھر ذرا غور فرمائیں، اللہ رب نے فرمایا کرتے کیا ہیں؟ کر یہ رہے وَيَجْعَلُونَ
للہ ما یکرہون وتصف السنتہم الکذب، ان کی زبانیں جھوٹ بیان کر رہی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا؟ ان لہم الحسنی، ان کے لیے بلائیاں اچھائیاں اگر ادھر ان کے پاس ہیں یہ سارا کچھ، تو قیامت والے دن بھی ہمارے پاس اگر تم قیامت کہتے ہو آئے گی تو ہمیں ادھر بھی یہی کچھ ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان لہم النار، ان کے لیے وہاں بلائیاں نہیں ملے گی، وہاں نار جہنم ملے گی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ آیتیں ہیں قرآن مجید۔ تو ظلم کی بات یہ ہے کہ جو قرآن کی بات اور فیصلے کو نہیں مانتا اس کے پاس سر کھپانا کیا ہے؟ جس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا، یہ کون ہے جن کو سپر پاور ہم دنیا میں مانتے ہیں؟ کوئی ایسا کارنامہ کر کے دکھائے۔ اللہ نے اعتراضات کیے ہیں، سوال کیے ہیں، سوالیہ نشان بنائے ہیں کہ ارونی ماذا خلقو، یہ سارا کچھ تو میں نے بنایا، اگر کچھ سمجھتے ہو فلاں کچھ کر سکتا ہے وہ زندہ مردہ کوئی بھی، تو بتاؤ اس نے کیا بنایا ہے؟ کوئی تیتر بٹیر بنایا ہے، کوئی انسان بنایا ہے، کوئی کھیتی باڑی بنائی ہے، کوئی باہر سے اگائی، کیا کیا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے لا جرم ان لہم النار، ان کے لیے آگ تو ہوگی، وَأَنَّ مُفْرَطُونَ، اس میں وہ مفرطون ہوں گے۔ فرد کا ترجمہ ہوتا ہے کسی منزل پہ پہلے پہنچنا۔ نبی کریم نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ وہاں باقاعدہ حوض کوثر کے انتظار، اپنے والدین کا انتظار کر رہے ہوں گے ان کو جنت میں داخل کروانے کے لیے۔ ایک اور حدیث میں ہے انا فرطکم علی الحوض، میں آپ کے لیے فرط ہوں گا، یعنی پہلے حوض کوثر میں ہوں گا، تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا۔ ادھر اشارہ یہ ہے کہ جن کی وہ قیادت کر رہے ہیں، جس ظلم کی اور جس کفر کی، جہنم میں پہنچنے والوں سے پہلے ان کو وہاں پہنچایا جائے جو یہ بکواس کر رہے ہیں۔ کیا کہ ان لہم الحسنی، اگر ادھر ہمارے پاس خوشحالیاں ہیں، موج محل ہے، تو ادھر بھی ہمارے پاس ہی ہوگا، یہ جھوٹ ہے ان کا، بلکہ ان کے لیے آگ میں پہلے پہنچایا جائے گا داخل کرنے کے لیے اور ان کو جہنم میں جلانے کے لیے۔ یہ قرآن کی عبارت ہے، اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے۔ ارشاد ہوتا ہے تاللہ، اللہ نے قسم اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے بے شمار قسمیں اٹھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ویسے اللہ نے حکم دیا کہ تم قسمیں نہ اٹھایا کرو، بیکار قسمیں نہ اٹھایا کرو۔ اللہ چونکہ خالق ہے، اس نے تو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، قسمیں اٹھا اٹھا کے فرمایا۔ اللہ تو ویسے بھی اشارہ کریں تو بات مستحکم ہوتی ہے، سچی اور پکی بات ہوتی ہے۔ قسمیں اٹھا کے اللہ فرماتے ہیں کیا؟ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، نبی محترم آپ سے پہلے کی کئی قوموں امتوں کے ہم نے رسول بھیجے، آپ سے پہلے ہم نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں صحیفے مختلف ادوار میں لوگ تشریف لائے، اللہ کی طرف سے وہ پیغامات لے کر آئے، میسج لے کر آئے، کتابیں صحیفے وحی کا پیغام لے کر آئے۔ تو ہوا گیا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جن قوموں کی طرف ہم نے رسول نبی بھیجے، شیطان نے ان کے ہی اعمال، کردار اور جسمے میں لگے ہوئے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، جہاں کو لگا ہوا وہ کہتا ہے جی میرا ہی دھندا، میرا ہی کیتا، میری طرز، میرا ہی انداز بیان سب سے اچھا ہے۔ تو شیطان نے کہا بھائی جس میں تم لگے ہوئے نا، یہ تمہارا ہی کام ٹھیک ہے، عقیدہ بھی تمہارا ٹھیک ہے، انداز بھی تمہارا ٹھیک ہے، سوال بھی تمہارا ہی ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی عبارت ہے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج جہنم جو ہوگی، آج سے مراد ہے وہ قیامت، آج بھی وہ نہیں کہیں رہنما ہوگا، وہ نہیں کہیں پکا دوست ہوگا۔ نہیں بات سمجھ میں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت والے دن شیطان کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم، مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ سچا تھا، تم نے اس کو جھٹلایا، رحمان رحیم اللہ سچا تھا، کتاب سچی تھی، رسول سچا تھا، قرآن سچا تھا، تم نے اللہ اور رسول سچے، قرآن سچے کو چھوڑا، میں نے جھوٹ بولے، میری بات کو مان لیا، لہذا مجھے نہ ملامت کرو، خود اپنے ملامت کرو، چلو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میرے بیس الورد المورود، جہنم میں میں نے بھی جلنا ہے، تم بھی میرے ساتھ ہی چلو۔ اور یہ ان کا فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج وہی ان کا پکا یار اور سجن ہوگا۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے غالباً سورہ یاسین میں، اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو۔ جو تمہارا دشمن ہے اس کو سجن بناؤ گے، اور دوست اور سجنوں کو دشمن بناؤ گے تو الٹ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو دشمن بنا کے رکھو، یعنی دشمن ہی سمجھو تاکہ تم اس کے حملوں سے بچ سکو۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، توجہ کریں جی، بڑی اہم بات بیان ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کے مقاصد میں سے یہ ہے إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، آپ بیان کریں ان کے لیے اختلافوا فیہ، جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی فیصل کی حیثیت، منصف کی حیثیت، اور آپ کا ایک فرمان ہے آپ کا، انا فرق بین الناس، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیٹس ہے لوگوں کے درمیان حق اور باطل کا فرق ہے۔ کون کیا کہتا ہے؟ یہ جی محمد صاحب کہتے ہیں یہ سچ کی دلیل ہے، جو اس کی مخالفت کرتا ہے یہ باطل کی دلیل ہے۔ اور ایک اور بات اللہ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو پیغمبر اسلام کو دیں وہ لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ ایک اور فرمان رسول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قیلا، پوچھا گیا ومن یابا یا رسول، کون ہے بدنصیب جنت میں جانے کا انکار کرے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقط ابا، جس نے نافرمانی کی سمجھ لو اس بندے نے جنت کے داخل ہونے کا انکار کر دیا۔ در فیض محمد پہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے جائے جہنم کو جس کا جی چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اس کی وضاحت فرما دی۔ فَخُذُوهُ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول پاک کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، بیان اور شرح اور تفسیر آپ کی زبان سے اس کی بیان ہونی ہے اور آپ نے اس کی شرح کرنی ہے۔ اور اس کتاب کے اندر ہدی و رحمت لقوم یؤمنون، اس کے اندر ہدایت بھی موجود ہے، اس کے اندر رحمت کے نشان موجود ہیں، لیکن اس قوم کے لیے جو ایمان رکھیں۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اللہ کے وجود کو مانیں، پھر اس کی صفات کو مانیں، پھر اس کے فرمان کو مانیں، اس کے کلام کو مانیں، اس کے رسول کو مانیں، اس کے فیصلوں کو مانیں۔ وہ مانتا نہیں ہے اور اپنی بات کو منوانے لگی، وہ سینہ زوری بھی کر رہا ہے اور لاجک بھی تلاش کرتا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے۔ سب سے بڑی لاجک جب وہ خالق ہے، اس کا فرمان ہے، مان جاؤ۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا تھا نؤمن باللہ وبما جاء عن اللہ وعلی مراد اللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو کچھ آ گیا اس کو مانتے ہیں، تو اللہ کے بیان کرنے کا جو مطلب ہے اس کے مطلب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ نؤمن بالرسول اللہ، ہم اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبما جاء الرسول اللہ، جو رسول پاک بیان فرمائے، جو ان کی طرف سے آ جائے بیان فتویٰ، اس کو بھی مانتے ہیں۔ وعلی مراد اللہ، جو رسول پاک کے بیان کرنے کا مطلب اور مقصد ہے، رسول پاک کے مقصد پر بیان رکھتے ہیں، تجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے واللہ انزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے جو آسمان سے پانی نازل فرمایا، مثال دی فاحیا بہ الارض بعد موتها، مردہ اور جو بنجر زمینیں ہیں باران رحمت نازل فرما کے مردہ زمینوں کو زندہ کیا، یہ مثال دی۔ جس طرح باران رحمت بارش نازل فرما کے مردہ زمین اور خطے اللہ آباد کرتا ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ وحی نازل فرما کے، تعلیمات نازل فرما کے، کتابیں نازل فرما کے دلوں کی مردہ زمینوں کو اللہ اس کے ذریعے زندہ کرتے ہیں۔ اس لیے امام الانبیاء کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، کتنے لوگ ہیں اس کتاب کے ذریعے جو انہوں نے عروج پایا، مرتبت حاصل کی، کتنے وہ بد نصیب ہیں اس پر مذاق کر کے، ٹھٹھے کر کے، انکار کر کے، کفر کر کے ذلت رسائی میں چلے گئے۔ ان کی تعریف بری پڑی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے بات کو سمجھنے کی۔ ارشاد ہوتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یقیناً اس کے اندر نشانی ہے سننے والوں کی، سنتے تو سارے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دلیں سمجھتے نہیں، لہم آذان لا یسمعون، کان ہے سنتے نہیں، ولہم اعین لا
وہ کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دلوں سے وہ کوئی ان کا حساب نہیں ہے۔ اولئک کالانعام، فرمایا چوپایوں کی طرح، بل ہم اضل۔ ارشاد ہوتا ہے سننے والے مطلب کیا ہے؟ توجہ سے سنیں۔ ان فی ذلک لذکر لمن کان قلب او القى السمع وهو شہید، فرمایا اس کے اندر نصیحت موجود ہے قرآن کے اندر۔ ان فی ذلک لذکر لمن، جس کے پاس دل ہو، دل تو سب کے پاس ہے، غور و فکر کرنے والا دل ہو، القى السمع، توجہ اس میں کرے، اور وہ توجہ کے ساتھ کرے اور وہاں بیٹھا ہوا موجود ہو تو اس کو فائدہ ہوگا، باقی بارے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اس بات پر غور فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتے لوگوں کا ان کے ظلم کی بنیاد پر، ظالمانہ روش پر، ما ترک علیہ من دابہ، تو اللہ تعالیٰ زمین پر، روح قرہ ارض پر کوئی دابہ، کوئی جاندار جو چلنے پھرنے والی شے نہ چھوڑ دے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں ایک وقت مقررہ کے لیے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی اجل میعاد آتی ہے، لا يستاخرون ساعة، وہ ایک گھڑی ایک لمحہ پر بھی پیچھے نہیں رہ سکتے، ولا یستقدمون، نہ وہ پہلے جا سکتے ہیں، یعنی مرکب کے ایسے نہیں ہو سکتے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، وہ بناتے یہ کرتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ ناپسند، خود ناپسند کر رہے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ، زبانوں سے جھوٹ بکتے جا رہے ہیں، کیا ان لهم الحسنى، کہ بلائیاں اچھائیاں خیر ہمیں ہی ملیں گی، کہاں تک؟ لا جرم، ارشاد ہوتا ہے اس میں کوئی اشکال و ابہام نہیں، ان لهم النار، ان کے لیے تو آگ ہوگی، یعنی نار جہنم سزا کے طور پر، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور اس پر وہ جو سایہ یافتہ ہیں آگ والے ہیں ان سے پہلے ان کو وہاں پہنچایا جائے گا، ان کا انتظار کر رہے ہوں گے دوسروں کا۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الى امم من قبلک، اللہ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں ہم نے آپ سے پہلے کتنی قوموں کی طرف رسول نبی بھیجے، لیکن فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، رسولوں کی مخالفت کی، اور آج تو یہی ہے فهو ولیہم اليوم، ان نافرمانوں کا، باغیوں کا جو حزب الشیطان والے ہیں، آج شیطان ان کا قائد اور ان کا پکا دوست اور یار ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نہیں نازل کی ہم نے آپ پر کتاب، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، مگر آپ ان کے لیے بیان فرمائیں، یعنی کہ شرح تفسیر آپ زبان رسالت سے فرمائیں گے، الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ ساری باتیں، وہ سارے مسائل، وہ نقطہ نظر جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس کے اندر ہدایت ہے، رہنمائی رحمت کی ہے، اور ایمان رکھنے والی قوم کے لیے ساری دلیلیں موجود ہیں۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کے نکارہ مردہ بنجر ہونے کے بعد زمین کو اس نے کارآمد بنایا، زندہ کیا، اس میں سب کچھ اگایا۔ اسی طرح آسمان سے وحی، کتاب اور تعلیمات آئیں، اس کے ساتھ مردہ زمین، مردہ دلوں کی جو زمینیں تھیں ان کو آباد کیا، کفر سے ہٹ کر ایمان لائے۔ ارشاد ہوتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یقیناً اس کے اندر دلیل موجود ہے سننے والی، غور کرنے والی قوم کے لیے۔ کسی نے کہا تھا اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا ہے؟ عزت اسی کی اہل نظر کی نظر میں ہے، سب کچھ بشر میں ہے جو محبت بشر میں ہے۔ اللہ توفیق دے تاکہ بات کی سمجھ آ جائے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ
أنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت